بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد کتاب التوحید کا 22واں باب آج زیر گفتگو ہوگا انشاءاللہ، اور اس باب میں خصوصیت کے ساتھ توحید کی حفاظت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی ہے کہ کوئی بھی بندہ توحید کی باؤنڈری میں کسی طرح کا سیندھ نہ لگا سکے، اس کو پھلانگ نہ سکے. ہر ممکن انتظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آج اس باب کے اندر جس کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے، باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک. باب ہے ان باتوں کے بیان میں، ان دلیلوں کے بیان میں کہ رسول اکرم مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حدود، توحید کی باؤنڈری، سرحدوں کی کس طرح سے حمایت کی ہے، حفاظت کی ہے، اور ہر وہ راستہ جو شرک تک پہنچا سکتا تھا، ہر وہ دروازہ جو شرک کے لیے مدخل ہو سکتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بند کیا ہے. ویسے تو ابھی تک جو ابواب پیچھے گزرے ہیں، جن کے اندر توحید کے تعلق سے حفاظتی بندوبست ہی کیا گیا ہے، الغلو فی الصالحین، غلو فی قبور الصالحین، قبروں پر مجاوری کرنے کا بیان، اور اس طرح کی ساری باتیں جو گزر چکی ہیں، قبروں پر مسجدیں بنانے کا بیان، ساری باتیں جو گزر چکی ہیں، وہ سب توحید کی حفاظت اور توحید کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہی ذکر کی گئی ہیں.
اسی سلسلے کی چند یعنی خصوصی بات اس باب کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر جو آیت کریمہ نقل کی ہے، جو میں نے حمد و صلات کے بعد پڑھی ہے، بڑی حکمت ہے، اور بتانا چاہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیوں کیا ہے، کیوں کیا ہے، جس کو ہم سختی سے تعبیر کرتے ہیں، تشدد سے تعبیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ امت کو متحد نہیں ہونے دے رہے ہیں، متفق نہیں ہونے دے رہے ہیں توحید کے نام پر، کیونکہ جماعتیں بکھری پڑی ہیں، سب لوگ اپنی اپنی مرضی کے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ جب ہم توحید کی بات، جو کہ اصل دین ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ سب چھوڑو، ذرا امت کو اکٹھا ہونے دو، امت کو اکٹھا ہونے دو۔ تو آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کو اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں توحید کے تعلق سے، اتنا زور آپ نے صرف کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ آیت کریمہ باب کے ٹائٹل کے بعد، جیسا کہ ان کا طریقہ ہے، باب وقول اللہ تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً لقد یہ تحقیق کے لیے ہے، اور لام لام قسم کہا جاتا ہے، یعنی کہ کلام کو مزید زور دے کر اللہ کی قسم، یقیناً تمہارے پاس جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس آئے۔ اب ان کی صفت کیا ہے؟ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفات، اور سبھی صفات حمیدہ ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر آپ کی چند وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے محبت، شفقت، رأفت، رحمت ٹپکتی ہے۔ وہ صفات یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جن چیزوں سے مشقت ہوتی ہے نبی پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے ہر خیر کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی تڑپ پائی جاتی ہے، بڑے حریص ہیں آپ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے بڑی رأفت، اور رأفت کہتے ہیں شدت شفقت کو۔ رحیم، بڑے رحمت کا بڑا جذبہ رکھنے والے ہیں اپنی امت کے لیے، مومنوں کے لیے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، مومنوں سے بڑی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مختصر سا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ترکتکم ذرونی ما ترکتکم،
جتنا میں کہہ دوں اتنے میں چھوڑ دیا کرو، جتنا اتقوا اللہ ما استطعتم۔ غالباً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنہی دو چیزوں کے اندر جب اختیار دیا گیا کہ آپ یہ اختیار کرو یا یہ اختیار کرو، الا اختار ایسرہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں میں سے جو آسان ترین چیز تھی، آپشن جو تھا، وہ آسان ترین آپشن استعمال کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کیوں؟ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین، یہ شریعت کس کی طرف سے ہے؟ رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے، رؤوف کی طرف سے ہے۔ تو اس کے اندر رب العالمین نے خود شفقت اور رحمت کی باتیں بھر دی ہیں، اور ایسے شخص کو اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا جو اس رأفت و رحمت کے مجسم ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ اب اس رأفت و رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ امت کے لیے آسانی ہوتی ہر جگہ، امت کے خیر کی تڑپ پائی جاتی، امت کی ہر اس چیز کی طرف رہنمائی ہوتی جس چیز سے امت کو بھلائی کی امید ہو، اور ہر اس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا جس چیز سے امت کو کسی بھی طرح کا نقصان اور گزند پہنچنے کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا۔ بھلے ہی بظاہر آپ کو تکلیف محسوس ہو کہ بھائی یہ توحید تو بڑی مشکل چیز ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، میرے بھائی تھوڑی سی اگر مشکل لگتی بھی ہے تو اس پر صبر کرنے، اس کو برداشت کرنے میں بھلائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر کے پاس آپ بچے کو لے کر جاتے ہیں اور بچے کے مرض کا تقاضا ہوتا ہے اس کو انجیکشن دیا جائے، اس کو دوائی دی جائے، دوائی پلائی جائے، اس کو والدین کس طرح سے پکڑ کر اس کو پورے بدن پر کنٹرول کر کے انجیکشن لگواتے ہیں، کتنی بھی دشواری ہو پر دوائی پلا کے چھوڑتے ہیں، کتنی بھی پریشانی اور تکلیف، کیونکہ یہ تکلیف جو وہ ابھی محسوس کر رہا ہے وہ آئندہ کے آرام کے لیے ہے۔ اب بتائیے، میں نے جو مثال دی آپ کو سمجھنے کے لیے، اس سے بھی ایک قدم ہم اور آگے بڑھا کر آپ کو جنت اور جہنم جس کا تصور اس دنیا میں کرنا کما حقہ ممکن نہیں ہے، جہنم کی تکلیف میں اور جنت کی آرام اور سعادت میں، بھلا جو نبی آپ کو دنیا میں سعادت سے رہنا پسند کرتا ہے، اس کو یہ گوارا کیسے ہوتا کہ اس دنیا کے بعد جب آخرت کی زندگی میں آپ جائیں تو آپ جنت سے محروم ہو کر جہنم میں چلے جائیں۔ اس لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر اتنا زور دیا، شرک سے اتنا ڈرایا اور دور رہنے کی تلقین فرمائی کہ توحید آپ کو جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جہنم سے بچانے والی چیز ہے، اور شرک اس کے برعکس آپ کو جنت سے محروم کر کے دوزخ تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اسی لیے میرے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی جو صفات ہیں، ان صفات کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کے ہر آرام اور ہر سعادت اور ہر آسانی اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد، یہ دنیا تو زائل دنیا ہے، اس میں تھوڑی تکلیف بھی چلے گی کیونکہ اس کا سلسلہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ آرام کے یہاں کی آرام کی کوئی اہمیت نہیں زیادہ، کیونکہ اس کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن آخرت کی سعادت،
آخرت کا آرام ہمیشہ کی سعادت ہے، ہمیشہ کا آرام ہے، اور وہاں کی تکلیف، وہاں کا عذاب ہمیشہ کا عذاب اور ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ اس لیے اس تکلیف اور وہاں کی تکلیف، وہاں کے عذاب سے بچانے کی فکر کی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پیارے رسول، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم پتہ نہیں کیوں شاید اس میں شیطان کے بہکاوے اور انسان نما شیطان جو اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے والے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی وجہ کہ ہم توحید پر رہنے کو اتنا پرمشقت راستہ مانتے ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی مثال دی ہے، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ ام اللہ الواحد القہار۔ اے مشرکو، اے کافرو، سنو، کیا مختلف الہوں اور معبودان باطلہ ان کے بیچ میں تم بھٹکتے رہو یہ بہتر ہے، یا کہ ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ بہتر ہے؟ ہم دنیا میں بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر ایک سے زیادہ بندوں کے بیچ میں کام کرنے کی ضرورت پڑے، اس کی مثال، اور ایک وہ آدمی وَرَجُلٌ سَلَمًا جو ایک بندے کے پاس کام کرتا ہے، کون آرام سے رہتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ نے مثال دی ہے کہ ایسے لوگ متشاکسون کہا ہے جو آپس میں جن میں رسہ کشی ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم اور فلاں، یہ تین مالک ہیں کسی غلام کے، اور تینوں کی آپس میں بنتی نہیں، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے، اور ایک بندہ صرف ایک مالک کے پاس کام کرتا ہے۔ بھلا خود بتائیے کہ کون آرام سے رہے گا؟ اللہ رب العالمین نے جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے، یہ اللہ کی پیش کردہ مثالیں ہیں۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر اتنا زور کیوں دیا ہے، اور اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے تو ہم جیسے دین کی دعوت کا کام کرنے والے طالب علموں پر بھی یہ ضروری بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی انہی چیزوں کو اہمیت دیں جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے۔ جن کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جن کو برا لگتا ہے ان کو برا لگے۔ دین کی دعوت کا مطلب دین کی دعوت، اور دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز دین۔ اور اس کے تعلق سے چونکہ گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی ملل اور اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں، یہ مول صاحب ہر ہفتے لے کے آ جاتے ہیں توحید کی بات، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سمجھئے، یہ دراصل اکتاہٹ کی بات نہیں ہے، یہ اتنی ضروری اور اتنی اہم چیز ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اور شارح نے کئی بار اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ کیوں ضروری ہے۔ اگر اس پر گفتگو کرنا بھول جائیں گے ہم، یا اس سے غفلت کے شکار ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہی ہوگا جو قوم نوح والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آپ کہیں گے قوم نوح کی مثال بہت پرانی ہے، مت دیجیے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس معاشرے کا ذکر کر کے اس کا حوالہ دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ درس پیچھے ہی گزرا ہے کہ لات کون تھے؟ ایک نیک صالح انسان تھے، مکہ کے اندر حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، ہے نا؟
مکہ والوں نے جب توحید کا راستہ چھوڑ دیا، توحید کا راستہ بھول گئے، اور ان کو یاد دلانے والے بھی یاد دلانے کا کام نہیں کرنے لگے، تو پھر کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے یہ لات جو ایک نیک انسان تھے ان کے نام پر بت بنا لیا، جس کی پوجا شروع کر دی، جس کی عبادت شروع کر دی، ہے نا؟ اب یہی دین ان کا مشہور اور معروف دین بن گیا۔ کیا وہ دین؟ کفر کا دین، شرک کا دین، کہ لات ایک خدا ہے، عزا ایک خدا ہے، اور منات ایک خدا ہے، اللہ ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ یہ سب باطل ہیں، ان کو چھوڑ دو، تو مکہ والوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیا نیا دین لے کر آئے ہیں۔ اور اس وقت شروع میں جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، ان کو مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ صاد الف با یا صابی بولتے تھے، اور صابی کا معنی جو ہوتا ہے کہ یہ بددین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ بددین ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس نتیجے تک معاملہ کیوں پہنچا تھا؟ یہی جو ہم آپ جس یعنی چیز سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں، ملل محسوس کر رہے ہیں، جب یہ سلسلہ بند ہو گیا، چلو بھائی اخلاق کی بات کریں، مکہ والوں میں بڑے اچھے اخلاق بھی تھے، اخلاق کی بات کریں، ایمانداری کی بات کریں، غیرت کی بات کریں، حمیت کی بات کریں، خودداری کی بات کریں، ہمت کی بات کریں، جود و سخا کی بات کریں، یہ سارے خوبیاں موجود تھی مکہ والوں کے اندر، یا عرب کے اندر عمومی طور پر، یا نہیں؟ لیکن ایک خوبی جو مفقود تھی، وہ توحید کی خوبی مفقود تھی۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد ابن عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کی اصلاح کرو، یہ لوگ توحید کا راستہ چھوڑ کر بھٹک گئے ہیں، شرک کے راستے پر پڑ گئے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر آئے، اللہ کی دعوت شروع کی، تو کہا کہ یہ تو نیا دین لے کر آئے ہیں، اور جو اس دین میں داخل ہوئے وہ بد دین کہلائے مکہ کے اندر۔ فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے۔ تو اس لیے اس موضوع کو بار بار پڑھنا پڑھانا چاہیے، سیکھنا سکھانا چاہیے، اور ہمارے رگ و پے میں یہ باتیں بیٹھنی چاہیے۔ اور صرف ہمارے نہیں، جب ہمارے رگ و پے میں یہ باتیں بیٹھیں گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی یہ قطرہ قطرہ دیں گے۔ ہم خود ہی غافل ہو جائیں گے تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہم خود ہی جب صرف اخلاق کا درس دیں گے تو گھر میں بھی اخلاق کا ہی درس دیں گے نا۔ پھر اس آیت پر عمل کیسے ممکن ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کس چیز سے؟ نارن، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ بھائی؟ جہنم کی آگ سے۔ نارن وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے بچاؤ۔ بھلا توحید کے بغیر اس آگ سے بچنا کسی کا ممکن ہے؟ تو پھر کیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ باقی چیزوں کو نظر انداز کرو۔ یہ دین ہمارا دین کامل ہے، یہ دین کامل ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے کسی خیر کے پہلو کو فراموش نہیں کیا گیا ہے، لیکن نمبرنگ ہے، ترتیب ہے۔ سب سے اہم کیا ہے؟ اس کے بعد ہم آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامل ترین نبی تھے کہ جب یہودیوں نے سلمان فارسی سے مذاق کیا کہ تمہارے نبی کیا نبی ہیں، نبیوں کا مقام تو بہت اونچا ہے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان کو پاخانہ اور پیشاب کے تعلق سے حدیث اور باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاسا ہی پلٹ دیا، کہا ہاں
ہمارے نبی اتنے اونچے مقام والے ہیں اور اتنے مکمل ترین تعلیمات والے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر پاخانے اور پیشاب جیسے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے ہمارے دین کے اندر. تم کس کی بات کرتے ہو؟ تو یہ دین توحید سے شروع ہوتا ہے اور آداب اور اخلاق پر آ کر ختم ہوتا انسان کی. اسی لیے اس دین کو دین فطرت کہا گیا ہے. دین فطرت کہا گیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو بہرحال بات شروع ہی میں لمبی ہو گئی، لیکن خلاصہ یہی کہ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اہمیت دی زیادہ کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت شفقت کرتے تھے. آپ کے دل میں ہمارے لیے بڑی رحمت تھی، بڑی مہربانی تھی. اس لیے آپ نے ہم کو توحید پر ہمیشہ قائم رہنے اور شرک سے بچتے رہنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم پہلے نمبر پر ہم سب کو عام کرنا چاہیے. آج ایک چیز اور ہے میرے بھائی، یہ ہم جو مٹھی بھر لوگ اس طرح کے دروس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، یہ ایکشن کا ری ایکشن بھی ہے. ایکشن کا ری ایکشن کیا ہے کہ آج آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا جو مشن ہے یا طریقہ دعوت ہے، آپ ڈھونڈ ڈالیے. دعوت تو سبھی اسلام کی دعوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اسلام کی دعوت اور ان کی دعوت میں کتنا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر چند 100 مسلمانوں کی توحید کی تربیت میں گزارا. کتنے سال؟ 13 سال گزارا. کیا آپ اپنے مشن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے؟ ہم ہی سمجھتے ہیں زیادہ کہ دین کی دعوت کا مفہوم کیا ہے. میرے بھائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کس چیز کے اندر؟ صرف نماز پڑھنے کے اندر نہیں، A to Z، الف سے یا تک، جس کے اندر اہم چیز دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ آپ کو کرنا ہے تو اپنے نبی سے روشنی لو. کس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اہمیت دی، تم بھی اہمیت دو اس چیز کو. آپ دیکھیں 99% دنیا کے ہر ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اور لچھے دار تقریریں آپ سنیں گے، آپ کے بدن کے اندر وہ دین کا اور دینی حمیت کا جذبہ اتنا پیدا ہوگا کہ آپ کا بدن گرم ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی، لیکن توحید کے تعلق سے گفتگو نہیں ہوگی. غیرت ہوگی، حمیت کی بات کریں گے، لیکن اللہ کے تعلق سے حمیت کی بات نہیں کریں گے. ابھی کوئی بندہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری عادتیں، شراب پی کر اگر آپ کے اس دروازے سے داخل ہو جائے اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو، آپ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ سب اٹھ کے ارے کون آ گیا، کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا، کہاں اس نے پی لیا، ہے نا سب کا. لیکن ایک قبر پرست جس کے بارے میں سب کو معلوم ہو، دروازے سے داخل ہوگا، کسی کے کان پر جنبش نہیں ہوگی. ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں نصیحت دونوں کو کرنا ہے، اس کو بھی قبول کرنا ہے، پیار سے لانا ہے اس کو. لیکن اہمیت کی بات میں کر رہا ہوں. کوئی چوری کر لیتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کوئی سماجی برائی کا مرتکب اگر سامنے آ جائے تو پورے گاؤں کے لوگ لعنت ملامت میں لگ جاتے ہیں، لیکن گاؤں کا آدھا حصہ یا گاؤں کا 70%، 80%، 90% قبر پرست ہوتا ہے، پیر پرست ہوتا ہے.
باقی گاؤں والے ارے بھائی چلنے دو، ان کو اپنا کرنے دو، ہم کو اپنا کرنے دو، ہے نا؟ یہی تو ہے ہمارا مزاج، یہی تو ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی جو رحمت شفقت کا جذبہ ہمارے لیے مومنوں کے لیے تھا، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بڑی خامیوں پر خاموش رہتے اور آپ نے کوئی احتیاطی تدبیر ہم کو نہ دی ہوتی۔ تو یہاں پر باب کیا ہے میرے بھائی؟ اتنی بات، ٹائم ختم ہو گیا درس کا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی باؤنڈری کی حمایت کتنی کی ہے، حفاظت کتنی کی ہے، اندر جانے کی تو بات ہی چھوڑو، شرک کا کہ ارتکاب کی تو بات بہت دور ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی شفقت تھی آپ کے اندر ہمارے لیے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے آیت کے بعد ایک حدیث یا دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد باسناد حسن ورواته ثقات۔ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک دوسری حدیث اسی معنی کی، صرف تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ آ رہی ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید گاہ نہ بناؤ یا عید نہ بناؤ۔ وصلوا علی، میرے اوپر درود بھیجو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھے پہنچے گا، مجھے پہنچے گا۔ ایک ایک جملے کی معمولی سی وضاحت کرتے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ جی، گھر میں اللہ کا ذکر کرو عمومی طور پر، جس میں نماز اور قرآن کی تلاوت یہ سب سے اہم چیز ہے۔ نماز، اس سے اچھا ذکر، اس سے اچھی عبادت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں سب آ جاتا ہے، سب آ جاتا ہے، قیام، رکوع، سجود، جلوس، ذکر، ہاتھ باندھنا، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے جس کے لیے مؤلف رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے، اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، اگر گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، تو یہ تمہارے گھر کیسے ہو جائیں گے؟ قبروں جیسے ہو جائیں گے۔ یعنی قبروں میں نہیں کرنا ہے تو تم گھر میں نہیں کرو گے تو تمہارے گھر قبر بن جائیں گے۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، یہ اہم ٹکڑا ہے، اور میری قبر کو عید نہ بنانا، عید نہ بنانا۔ عید کا کیا مفہوم ہے؟ بار بار آنا۔ کہتے ہیں عید ایک زمانی عید ہوتا ہے اور ایک مکانی عید ہوتا ہے، اور دونوں میں شریعت کے اعتبار سے کچھ چیزیں مشروع ہیں اور کچھ مشروع نہیں ہیں، غیر مشروع ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے نمبر پر عید زمانی کو لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا، جیسے بھائی نے بتایا کہ عید کا معنی پہلے تاکہ سمجھ میں آئے عید مکانی اور عید زمانی کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عید یہ عادہ یعودو سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، لوٹنا. ٹھیک ہے، تو لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی آپ نے یہاں سے انطلاق کیا یعنی موونگ کی اور پھر آپ واپس آ جائیں، اسی راستے سے واپس آ جائیں یا راستہ بدل کر آ جائیں، لیکن جس پوائنٹ سے آپ نے موو کیا تھا اسی پوائنٹ پر آپ واپس آ جائیں. کتنے دن کے بعد؟ 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. سمجھ گئے؟ جس پوائنٹ سے، تو اس پوائنٹ پر یہ ہو گیا یہ زمانے کے اعتبار سے کہ کتنے دن کے بعد بھی، لیکن اسی کام کو آپ یا اسی جگہ آپ دوبارہ واپس آ جائیں، اسی وقت آ کر آپ وہ کام دوبارہ کریں. جیسے اب یہ زمانے کا اگر مثال لیں تو عید الفطر، ہر پہلی شوال کو عید ہوتی ہے ہماری، عید الفطر ہے نا، اور ہر 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، یا کبھی 11 کو بھی پڑھتے، 9 کو پڑھتے، نہیں پڑھتے نا، اسی تاریخ کو، سال کے بعد. جمعہ کو ہفتے کی عید بولتے ہیں، ہے نا، وہ بھی اسی 7ویں دن گھوم کر آ جاتا ہے. تو یہ ہو گیا زمانے کے اعتبار سے عید. ٹھیک ہے، اب یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مشروع عید ہے، لیکن ہر سال جو مزاروں پہ عرس لگتا ہے، جو ہم ہر سال اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، جو ہم ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ غیر مشروع عید ہے. سمجھ گئے؟ غیر مشروع عید ہے. اب عید مکانی کی بات اگر ہم کریں تو اس کی مثال بیت اللہ، جہاں پر لوگ انہی تاریخوں میں حج کے لیے ہر سال آتے ہیں. مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، اسی تاریخ میں ہر سال کے بعد لوگ آتے ہیں، تو اس کو عید مکانی بولیں گے. اب اسی کی دوسری مثال، یہ مشروع ہے. دوسری مثال، اگر آپ نے کہیں مزار بنایا ہوا ہے اور اس جگہ ہر تھوڑے دن کے بعد آپ لوٹ کر آتے ہیں، تو یہ عید ہو گیا، عید مکانی. سمجھ گئے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر دونوں طرح کی عید مراد ہے. یاد رکھیں، دونوں طرح کی عید کیسے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آپ جائیں گے، بار بار جائیں گے، قصد کر کے جائیں گے، دن متعین کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ عید مکانی ہو گیا. اب جب آپ دن متعین کر کے، بھائی ہر اپنے آپ، مثال کے طور پر آپ مدینہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے مثال، یا حتی دمام میں اور ریاض میں بھی رہتے ہیں، لیکن آپ اپنا ایک طریقہ بنا لیں، مدینہ میں رہنے والے، ہر جمعہ کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دوں گا، اور آپ نے بنا لیا. جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پابندی کے ساتھ، یاد رکھیں کبھی کبھار کی بات نہیں ہوگی، پابندی. یہ تو ہمیشہ پابندی کے ساتھ آتی ہے نا، اسی جگہ اسی وقت میں. تو پابندی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے کہ ہفتے میں 1 دن، یا 24 گھنٹے میں 1 بار، یا مہینے میں 1 بار، یا سال میں 1 بار، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے دن متعین کر لیا، تاریخ متعین کر لی، اس دن کو اس تاریخ میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتا رہوں گا، اور آپ نے پابندی شروع کر دی. یہ اس حدیث کے اندر شامل ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو مکان بھی آ گیا یہاں پر کہ آپ بار بار قبر کے پاس جا رہے ہیں، اس کو لوٹ کر بار بار اسی جگہ آپ جا رہے ہیں، تو یہ عید ہو گئی، عیدگاہ بن گئی ہے. سمجھ گئے؟ اور چونکہ آپ نے دن متعین کر لیا ہے، چاہے وہ ہفتہ واری ہو، چاہے مہینے کا ہو، چاہے سال کا ہو، تو یہ زمان کے اعتبار سے عید ہو گیا. اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کی بات. ہم اپنے ملکوں کے اندر، گاؤں کے اندر
شہروں کے اندر کیا قبروں کی زیارت کے لیے دن متعین کر کے نہیں رکھا ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کے بارے میں ہم کو یہ ہدایت فرمائی ہے یا یہ ممانعت فرمائی ہے، تو پھر باقی اور لوگوں کے قبروں کے لیے اس کا جواز کہاں سے مل گیا ہم کو؟ خاص طور پر اگر میں جس چیز کو جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ شب برات میں سبھی لوگ باقاعدہ پابندی کے ساتھ قبروں کی زیارت کو جاتے، اور بڑے تعجب کی بات مجھے یعنی میرے سامنے آئی، سبحان اللہ، یہی ہے تذکیر اور تنبیہ کا فائدہ۔ ہم جس کو ہندوستان میں اہل حدیث کی جماعت بولتے ہیں نا، ہمارے اندر اصلاً اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم مکس معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں پر شیعہ بھی ہیں اور بھی قبر کا اہتمام اور قبروں کے پر چراغاں اور عبادت پوجا کرنے والے لوگ بھی ہیں، آس پڑوس میں سب لوگ رہتے ہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں، جو میرے ساتھ یعنی جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا، اور ایک جگہ ایک گھر میں اہل حدیث جس کو کہتے ہیں نا پشتینی اہل حدیث، خاندانی اہل حدیث، مجھے ایک موقع پر پتہ چلا، اور غالباً وہی شعبان کا ہی وقت تھا، شعبان کا وقت تھا یا کہ جمعہ کا دن تھا، بہرحال جو بھی ہے، ایسے مجھے میرے ذہن سے تھوڑا سا بات غیر یقینی ہو رہی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں گیا ان کے گھر پہ، میں طالب علم تھا، ٹیوشن پڑھاتا تھا، تو ہمارے الگ سے اور اچھے تعلقات، اچھے گھر والے تھے اخلاق اور سے، تو میں تقریباً مجھے بھی وہ اپنا بیٹا جیسا سمجھتے تھے، اور میں بھی ان کے بیٹوں کو بھائی جیسا سمجھتا تھا۔ جن کو پڑھاتا تھا وہ بھی ہمارے عمر کے تھے اتفاق سے، یعنی کہ بڑے ہو گئے تھے، اور میں ان کو پڑھاتا تھا۔ پتہ چلا کہ قبرستان کی زیارت کر کے آ رہے، تو میں نے پوچھا آپ لوگ بھی ایسا اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہاں ہمیشہ جاتے۔ کیا حرج ہے اس میں جانے میں؟ اور پابندی کے ساتھ جاتے۔ جو انہوں نے مجھے جس چیز کا تعجب ہوا، کبھی کبھار تو ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اس میں کیا تعجب کی بات، لیکن جو عید کا مسئلہ ہے، جو عید کا مفہوم ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ اسی موقع پر جائیں، یہ عید کی بات ہو گئی۔ تو مجھے اسی چیز کا علم ہوا، بڑا تعجب ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، یقین مانے بڑی تکلیف ہوئی۔ سمجھایا، بندے نے اس چیز کو قبول کیا، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تذکیر اور تنبیہ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، علم کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، تو پھر جہالت کی تاریکی کو آنا ہی آنا ہے، اور پھر دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر آپ وہ کام کر بیٹھیں گے جو شریعت کے بھائی کیسے آپ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کیسے کریں گے، حق اور باطل کے اندر فرق کیسے کریں گے؟ علم کے ذریعے کریں گے نا۔ جب علم نہیں رہے گا تو آپ کو تو یہ بھی وہ بھی، جیسے انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نہیں جانتے تھے، ہم لوگ تو برابر جاتے ہیں اور پابندی سے جاتے ہیں، جبکہ وہاں بیداری کا بھی کام ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہو سکتا ہے وہ اس احاطے میں نہیں آئے ہوں، ان تک بات یا پہنچی ہو لیکن بھول گئے، اور باپ دادا کے ایک رسم پر بہت سارے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں قبول کر لیتے، لیکن کچھ چیزیں جو باپ دادا سے چلتی آ رہی ہیں وہ کہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، کرتے رہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے، علم آپ کے پاس ہے، تو آپ حق کو اختیار کریں اور باطل کو چھوڑیں۔ تو یہاں پر یہ بات نکلی، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ، یہ بھی بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، درود تو ہم سب پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سب پڑھنا، بلکہ پڑھنا بھی چاہیے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس نے میرے اوپر ایک درود بھیجا تو اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں اس کے اوپر، 10 درود اللہ بھیجے گا ان کے اوپر، تو بڑی اچھی چیز ہے، بلکہ اس کو بخیل کہا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر خاموش رہتے ہیں، نہیں بہت سارے لوگ خاموش نہیں رہتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بخیل کہا ہے، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، یہ دنیا کا سب سے بخیل تر انسان ہے۔
تو درود پڑھنا چاہیے، بڑا فائدہ ہے، بڑا یعنی اہم عمل ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے مجھے درود پڑھنے جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر۔ نہیں، اگر کوئی درود پڑھنے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف عمل ہے۔ فرمایا صلو علیہ، میرے اوپر درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہاری صلاۃ، تمہارا درود ہم کو تم جہاں کہیں بھی رہو گے وہاں سے پہنچے گا۔ اور اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ درود پڑھنے کے لیے ہمارے قبر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اور اس کے بعد وعن علی ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہما انه رأى رجلا يجيء عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه علی ابن الحسین ابن علی، روایت کون ہے یہ؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا ہے اپنے والد سے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا اپنے والد سے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سمجھ گئے حدیث۔ لیکن یہ واقعہ علی ابن الحسین کا ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس، شگاف یعنی کہ دیوال یا کوئی چیز ہے، لیکن آپ کے قبر تک پہنچنے کے لیے یہ ایک راستہ چھوٹا سا ہے۔ تو ایک بندے کو دیکھا کہ ایک بندہ اس میں داخل ہو کے گھس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیدعو، وہاں پر جا کر بیٹھ کر دعا کرتا۔ یاد رکھے اس وقت لوگوں کا توحید اتنا مسخ نہیں ہوا تھا، یقیناً یہ بندہ دعا کس سے کر رہا ہوگا؟ اللہ سے۔ لیکن جو ہمارے دماغ میں یہ مفہوم بیٹھا ہوا ہے نا کہ کہیں نیک آدمی کے پاس یا نیک آدمی سے دعا کرانا، یہ جو ہے تو دعا کرانے کی تو کوئی بات نہیں، ثبوت موجود ہے، لیکن نیک آدمی کے قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کریں گے تو زیادہ قبول ہوگی دعا۔ ہو سکتا ہے یہ بندے کے ذہن میں بھی ایسی بات رہی ہو۔ فنہا، تو علی بن الحسین نے اس بندے کو منع کر دیا۔ اور یہ کون ہیں؟ صحابی کے بیٹے ہیں، سمجھ گئے؟ منع کر دیا۔ اور کیا کہا؟ کہا الا احدثکم بحدیث سمعته من ابی عن جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا وصلوا علی فإن تسلیمکم لیبلغنی این کنتم۔ کیوں میں تم کو منع کر رہا ہوں اس چیز سے، یہاں آنے سے، یہاں بیٹھ کر دعا مانگنے سے؟ اس لیے اس کی بنیاد، اس کی دلیل یہ ہے، اور یہ دعوت کا مستحکم طریقہ ہے کہ آپ جس شخص کو کسی چیز سے منع کریں یا کسی چیز کی طرف رہنمائی کریں تو اس کی دلیل فوراً دے دیں تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے۔ سمعتہ من ابی، میں نے اپنے باپ سے یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے اپنے میرے دادا سے یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، لا تتخذوا قبری عیدا، میرے قبر کو عید نہ بنانا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، وصلوا علیہ، میرے اوپر درود بھیجتے رہنا، فإن تسلیمکم، تمہارا صلاۃ و سلام، لیبلغنی، یقیناً مجھے پہنچے گا، این کنتم، تم کہاں بھی ہو۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس کے لیے ہم کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اب رہی بات، بہت سارے لوگ، وقت نہیں ہے، نہیں تو ایک بڑا مزیدار باتیں جو یعنی کہ اس طرح کی حدیثیں، اس سے یہ حدیث صحیح ہے نا، صحیح ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگر آپ لوگوں کا ذہن بگاڑنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہمارا بھی ذہن صاف ہو جائے۔ اب سب کو معلوم ہے نا کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو درود بھیجتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان مختلف حصوں میں، مختلف اوقات میں، بھئی 24 گھنٹہ ہی تو ہوتا ہے دن اور رات میں، اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتا ہے۔
حتیٰ کہ اذان کے لیے بھی لوگوں نے وہ کیا کہ اذان کہاں انڈونیشیا اور کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس یعنی زمین کے اس حصے سے شروع ہوتا ہے فجر سے، اور پھر دوسرے فجر تک دوسرے حصے تک جاری رہتا ہے، یا ظہر تک جاری رہتا ہے، اور یہ آواز اذان کی گونجتی رہتی ہے۔ ہر اذان کے بعد درود سلام تو ہوتا ہی ہے۔ ویسے بھی پڑھنے والے اپنا پڑھتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، درود بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس کا لازم کیا ہوگا؟ لازم ہوگا جو ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اس کا مطلب تو دیکھو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں اور اپنی امت کا سلام، کم سے کم یہ مفہوم ہم لوگوں کے ذہن میں بٹھا سکتے، جو کہ بٹھایا بھی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جاتا ہے معاملہ، کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اپنے قبر کے اندر، امت کا سلام قبول کرتے ہیں اور امت کا درود قبول کرتے ہیں، چونکہ کوئی منٹ بھی ایسا نہیں گزرے گا جس میں آپ کو سلام نہ آ رہا ہو۔ تو بھئی اگر آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ میت ہیں تو پھر سلام کیسے آپ کو آئے گا، کیسے پہنچے گا، کیسے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی اپنی زندگی اور موت کے سلسلے میں، فرمایا لیبلغنی، کیسے پہنچے گا کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ پہنچے گا یہ یقین ہے، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن کیسے پہنچے گا؟ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا یہ جو انتظام اپنے فرشتوں کے ذریعے، بعض روایتوں میں آتا ہے فرشتے اللہ نے بکھیر رکھے ہیں اور جو لاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ لاتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو پہنچتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ اور ویسے تو سبھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ہے نا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی نہیں ہے، لیکن اس زندگی کی کیفیت کیا ہے کسی کو معلوم ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں اس زندگی کا نام حیات برزخی ہے۔ کیا ہے یہ؟ حیات برزخی، اور برزخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پردہ، پردہ۔ حیات دنیا ہے جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس دنیا کے بعد حیات برزخ ہے، اور اس کے بعد حیات آخرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیچ والی جو زندگی ہے اس کی کیفیات اتنی ہی ہم کو معلوم ہے جتنی کہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، اس سے زیادہ کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے۔ پہنچتی ہے، ہمارا درود پہنچے گا، لیکن کیسے، کب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے قبول کریں گے، کیا کریں گے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ اللہ کو معلوم۔ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے جی۔ تو بہرحال یہ اسی کے ساتھ ایک حدیث اور حمایت جناب توحید کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، جو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا ہے، کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں، ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ نے اپنا وہ مشہور جملہ فرمایا، اجعلتنی للہ ندن، اے میرے صحابی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، بلکہ معاملہ یہ ہے، یا کہو ایسا، ما شاء اللہ فقط، صرف اللہ کے چاہنے سے، سمجھ گئے۔ اور یہ جو مشیت ہماری، جو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ایسا چاہتے ویسا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ مشیت یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے۔ وہ ہم کو کب پتہ چلتا ہے اس کا کہ ہاں اللہ کی بھی چاہت۔ اب اللہ کے، یہ تو عقیدے کی ایک لمبی بحث ہے کہ ارادہ، کہ اللہ کا ارادہ کیسا، تو اللہ کے ارادہ کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارادے کی دو قسم کی ہے، ایک ارادہ شرعیہ ہے اور ایک ارادہ کونیہ ہے۔ ارادہ شرعیہ کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے، واقعی اللہ کو پسند ہے یہ بات۔ کیا پسند ہے؟ مثال کے طور پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے لیے 5 وقتہ نماز پڑھیں، سمجھ گئے۔ تو جب کوئی بندہ
ایمان لے آتا ہے اللہ پر، اللہ کی توحید اور اللہ ساری چیزوں ایمان کے تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ، اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا پسندیدہ عمل بھی کرتا ہے اور اللہ کی مشیت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ کفر کرتا ہے تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا کہ اس کائنات کے اندر ارادہ کس کا نافذ ہے؟ نافذ العمل اللہ رب العالمین کا، لیکن اللہ چاہتا نہیں ہے، اللہ کسی بندے کے بارے میں پسند نہیں کرتا، یہ کہیں ہم پسند سے اس کا ترجمہ کریں تو زیادہ واضح ہوگا، اللہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کفر کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو آزادی، ایک محدود سی آزادی ہم کو دی ہوئی ہے نا، اسی آزادی کو اختیار کر کے بندہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا ہدیناہ النجدین، سمجھے؟ تو یہ بہرحال ایک وہ لمبی بحث ہے، میں نے کیوں چھڑ دیا اس کو۔ یہیں تک ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے، اور صرف آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حدود، توحید کی باؤنڈری، توحید کی چہار دیواری تک کی حفاظت کی ہے کہ کوئی بندہ اس دیوار کے اندر داخل ہو کے شرک کا مرتکب نہ ہو، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے شفیق تھے، رحیم تھے، رؤوف تھے، جو کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا ہے آپ کی ان صفات کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي